بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام میں ایک یہودی پادری رہتا تھا۔ وہ ہفتہ کے دن توریت کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے توریت کھولی تو 4 مقام پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے توریت کھولی تو 8 جگہوں پر ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و توصیف کا ذکر پایا۔ اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے دوبارہ توریت کھولی تو 12 مقام پر یہی تذکرہ موجود پایا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری توریت ہی اس تذکرہ سے پر ہو جائے گی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے دیکھے نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی پادری کہنے لگا، موسیٰ کی توریت کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور دن رات منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہیں بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کر رو دیے اور کہنے لگے کہ میں ان کا غلام اور غلام ہوں۔ یہودی بولا، پھر وہ کہاں ہے؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس لوٹ جائے گا، اور اگر یہ کہتا ہوں کہ موجود ہے تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو صحابہ سب کے سب غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں ضرور موجود ہوں گے، السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے صحابہ کرام میں ایک کہرام مچ گیا اور سب آہ و بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے، شاید تجھے خبر نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، اگر جن دیا تھا تو میں توریت نہ پڑھتا، وہ بھی پڑھ لی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت ہی نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں علی موجود ہیں جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام بھی توریت میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ بیان فرمانا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت چھوٹے تھے۔ سر مبارک گولائی پر تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھا اور پاؤں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو تو سونگھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں سلمان، جاؤ اور فاطمہ سے کہو اپنے ابا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حبہ ذرا بھیج دیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے اور کہا، اے فخر الانبیاء کے دروازے، اے زین الاولیاء کے دروازے، اندر حسن اور حسین رو رہے تھے لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا۔ اندر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ روتی ہوئی بولی، میرے ابا کا حبہ
کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبہ نکال لائیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے کے ساتھ سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگھا اور پھر دوسرے صحابہ کرام نے سونگھا۔ پھر یہودی پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہتا تھا کہ واہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر وہ قبر مبارک پر حاضر ہوا اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو واحد و یکتا ہے، ساری کائنات تیری یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے۔ جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر گیا اور جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروا دیا۔